وکٹمز فیملیز کی مدد کے لیے ابھی تک کیا اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں، وکٹم فیملیز کے لیے میں بڑا کلیئر، کچھ چیزیں ہیں جو کہ گمراہ کن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس پہ بڑا کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ وکٹم فیملیز کے لیے صرف پی آئی اے نہیں بلکہ ایک جامعہ قسم کا پلان ہوتا ہے جس میں بہت سی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں۔ پی آئی اے پہ جو سب سے بڑی گمراہ کن خبر پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پی آئی اے کو شاید بہت سے پیسے ملیں گے اور ان بہت سے پیسوں میں سے وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہمارے شہداء ہوئے ان کی فیملیز کو دیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہم کر سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے ہم میکسیمم لے سکتے تھے، آپ کو پتا ہوگا 50 لاکھ ملتا تھا، ہم نے 1 کروڑ روپیہ انشورر کو بلیو یو می فورس کیا کہ مجھے شہداء کی فیملیز کے لیے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، اور ہم نے وہ مینج کیا۔ لیکن گمراہی جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی او کو شاید ایک شہید کے بدلے میں 10 کروڑ ملیں گے یا 5 کروڑ ملیں گے۔ بی ویری کلیئر، پی آئی اے از اے فیسیلیٹیٹر۔ انشورنس کے ساتھ آپ کا انٹرنیشنل رولز اور ریگولیشن کے ساتھ بائنڈنگ ہوتی ہے جس کو سپروائز NICL کرتی ہے۔ اس میں آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی لوکل ایکسیڈنٹ ہو یا انٹرنیشنل ایکسیڈنٹ ہو تو اس کے ڈفرینٹ رولز ریگولیشن ہیں جس کو ریگولیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کرتے ہیں۔ اس پہ انشورر کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ RDA سائن کریں اور پیسے لے جائیں۔ جن لوگوں نے RDA سائن کیا وہ پیسے لے کے جا چکے، لیکن گمراہی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید پی آئی اے یہ کہہ رہا ہے کہ RDA سائن کریں۔ پی آئی اے کی کوئی کنڈیشن نہیں، انشورر یہ کہتا ہے جس شخص کا RDA سائن نہیں ہوگا اس کو میں پیسے نہیں دوں گا۔ پی آئی اے کیا کر سکتا؟ پی آئی اے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے اس کو سمجھیں کہ یہ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، کورٹ کے فیصلے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ انشورر کا رول ہے، اگر تو انشورر نے کنڈیشن لگا رہا ہے سو سائن کریں۔ اس کے بعد آپ کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب تک آپ انشورر کی بنیادی کنڈیشن پوری نہیں کرتے، انشورر آپ کو پیسے نہیں دے گا۔ پی آئی اے کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ پی آئی اے بائنڈنگ ہے انشورر کے پاس۔ ہم اس کو آپ کے ڈاکومنٹس پورے کر چکے۔ انشورر کو جس دن یہ آپ RDA سائن کر کے دیں گے، ہم ہفتے سے 10 دن کے اندر اس کو فورس کر کے آپ کے پاس پیسے لے کے آئیں گے۔ ایک یہ دوسری سب سے بڑی جو کنڈیشن جو کہ پرابلم آ رہی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، اس پہ کلیم کرنے والے بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اس کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، انہیریٹنس سرٹیفکیٹ لے آئیں، جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی قانون میں، کسی بھی جگہ پہ۔ جس دن آپ یہ 2 کنڈیشن پوری کرتے ہیں، انشورر آپ کے پیسے آپ کو مہیا کر دے گا۔ پی آئی اے نے نہ کوئی پیسہ رکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی کنڈیشن لگانی ہے۔ ہم نے پیسہ جب آپ یہ ڈاکومنٹ دیں گے انشورر کے حوالے کریں گے، انشورر وہ پیسہ ہمارے تھرو آپ کو دے دے گا، جس میں ہم صرف رابطہ ہیں، واسطہ ہیں۔ ایک پیسہ بھی پی آئی اے کے پاس نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس آج تک جو انشورنس کے پیسے آئے وہ ایز اٹ از، جو جہاز جس کا تھا اس کو دے دیے گئے۔ جنہوں نے اپنی یہ 2 کنڈیشنز پوری کی، RDA اور انہیریٹنس سرٹیفکیٹ دیا، وہ ہم نے انشورر کے حوالے کیا، ان سے پیسے لے کے ہفتے کے اندر دے دیے۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پی آئی اے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کائنڈلی اس کو سمجھیں۔ میرے خیال میں کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اگلی میٹنگ کال کریں اور اپنے پاس سے مکر گئے۔ اس کے بعد جی یہ ہوا، پھر گورنر صاحب کی انٹری ہوتی ہے۔ گورنر صاحب نے یہ بولا، گورنر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے کہنے پہ ہم نے 50 لاکھ سے 1 کروڑ کیا۔ پہلی میٹنگ جب گورنر صاحب سے ہوئی تو NICL کو یہی نہیں پتا تھا کہ کتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے۔ انہوں نے کہا جی انشورنس نے کتنے پیسے دیے ہیں، جی وہ پی آئی اے سے پوچھیں۔ پی آئی اے سے پوچھا، جی ہمیں تو پیسے بھی نہیں ملے۔ اگلی میٹنگ میں، اور گورنر صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں دونوں لوگ، پی آئی اے بھی اور NICL۔ دوسری جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ موصوف پھر سے موجود ہوئے، یہ بالکل بازو میں بیٹھے ہوئے تھے عمران اسماعیل کے،
اور پھر سے انہوں نے پورے تمام طریقے سے جھوٹ بولنا شروع کیا اور یہ تک کہ کہا کہ ہم آپ کو سارے ثبوت دیں گے جو ہماری کورسپونڈنگ انشورنس کمپنی سے ہوئی ہے ہم وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے خوش. اس میٹنگ میں تو ہم ان کو پتا تھا کہ ہم اس وقت بھی ان کو بتا دیں گے کہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم دیں گے. میں نے جب قمر مقبول PIA کے ہیں آفیسر کوئی ان کو مجھے معلوم نہیں کہ ڈیزگنیشن کیا خیر ان کو فون کیا. وہ کہتے ہیں جی آج ہم آپ کو فوراً دے دیں گے گورنر صاحب سے سیکنڈ میٹنگ کے بعد. وہ تھا دن سیٹرڈے کا گزر گیا. پیر کو فون کیا وہ کہتے ہیں جی ہم آج دیں گے. منگل کو فون کیا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہیں ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی پھر 1-2 ہفتے بعد ان کی طرف سے ای میل آئی اور ای میل میں جو ڈاکیومنٹس انہوں نے پرووائڈ کیے وہ کس کے تھے؟ جو مارچ UK کی انشورنس کمپنی اس کے ساتھ کی کورسپونڈنس کی کوئی ای میل کوئی کمیونیکیشن ہمیں پرووائڈ نہیں کی بلکہ کلائنٹ ان کو جو کہ ایک لیگل فرم ہے جس کے متعلق آپ نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی 2 نمبریوں کے بارے میں سارا ریویوز اس کے بارے میں موجود ہیں اور اس کے ڈاکیومنٹس انہوں نے پرووائڈ کیے جو کہ بالکل ارریلیونٹ ہے ہمارے لیے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی انشورنس کمپنی نے آپ کو سرٹیفکیٹ تو ہوگا نا آپ کو کتنی انشورنس والوں نے کتنا دیا ہے آپ وہ تو بتائیں. دوسری میٹنگ میں لا منسٹری نے ایک اور بات کہی کہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کی تائید کی کہ 50 لاکھ پہ آپ لوگ ان سے کوئی بانڈ سائن کروا سکتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں 1 کروڑ نہ دو 50 لاکھ دے دو صرف 50 لاکھ دے دو لیکن جو ہمارا حق ہے سو کرنے کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ہم کیس کرنے کا جو ہمارا حق ہے ہمیں اس سے محروم نہ کرو. یہ کہتے ہیں ان کی آپ ویڈیو میں جا کے دیکھ لو. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہے ہیں جو RDA ہے وہ انشورنس کمپنی کی ڈیمانڈ ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے لیکن جو 50 لاکھ ہے جو قانون میں لکھا ہے کیریج ایکٹ 2012 اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے انشورنس کمپنی کی طرف سے کہ آپ کو RDA کو آپ لوگوں سے پھر سے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ارشد ملک پہلی دفعہ فیس بک لائیو آئے تھے اور انہوں نے آخر میں یہ موقف پیش کیا کہ لوائقین کے جو لوائقین ہیں PK83 اور 3 کے ان کے جو فیملی ممبرس ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں عوام کو غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PIA جو ہے انشورنس کی رقم کھا رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سے کچھ بات بتانا چاہوں گا کہ ان موصوف کو ایکسیڈنٹ کے 6 مہینے بعد خیال آیا کہ لوائقین سے ملنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ بار بار ان کے پاس جا رہے تھے اور یہ لوگ بڑی ہماری تصدیق کر رہے تھے ان کے جو آفیسرز ہیں. پھر 6 مہینے بعد جب یہ گئے اور انہوں نے بڑے پورے اعتماد طریقے سے یہ پہلے پیش کیا کہ جی میں نے تو یہ جب واقعہ ہوا ہے تو میں نے فی الفور یہ کام کیا ہے میں نے DNA کے معاملے میں یہ ایکشن لیا ہے میں نے یہ کیا ہے اور میں نے خود جا کے انشورنس والوں سے یہ سنی کہ یہ کہا کہ میں نے انشورنس والوں سے خود جا کے ریکویسٹ کی کہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ امداد کی جائے اور جتنا معاوضہ دیا جا سکے لوائقین کو دیا جائے. اچھا جی. اور بہت ہمارے سامنے بھڑکے ماری انہوں نے کہ جی میں نے یہ کیا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو توفیق ہوئی ہے 6 مہینے بعد ہمارا سامنا کرنے کی. ٹھیک ہے 6 مہینے بعد جب یہ ہمارے سامنے آئے ہم لوگوں نے ہمارے پاس دستاویزات موجود تھے ہم نے ان کے جو یہ بول رہے تھے اس کے منہ پہ ان کو ثابت کیا کہ غلط بول رہے ہیں. DNA کے معاملے میں 3 جون کو میرے والد کا پہلا DNA لیا گیا. پہلا DNA ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں جس کی رپورٹ آئی تھی 3 جون کو اور جو NDMA کی جو ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر خرم شہزاد انہوں نے مجھے 1 بجے یہ فون کیا اور بولا کہ آپ کے والد کو DNA میچ ہی نہیں ہوا ہے. اور اسی دن کی صبح کو جب لوائقین نے DNA دوسرا سیمپل لے کے پاپا کا لاہور بھیجا تو اس کی رپورٹ اسی دن کی شام کو آ گئی اور میں نے پھر خرم شہزاد کو میسج کر کے بھیجا کہ یہ دیکھیں یہ رپورٹ آ گئی ہے تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے. انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا کہ جو انہوں نے میسج کیا تھا اسی دن ارشد ملک کو اور یہ بتایا تھا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہوا ہے لیکن انہوں نے ہمارا اس دن سے لے کے آج تک کبھی نہ مجھے فون کیا نہ ہی کوئی مدد کی DNA کے معاملے میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فی الفور اپنا 97 سیمپل لاہور بھجوانے چاہیے تھے جب یہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. خیر انہوں نے یہ بھی بات کی جب پہلی میٹنگ ہوئی ہے کہ جی میں آپ سے ہر مہینے میٹنگ کروں گا
اور یہ ہوا کہ جی پہلی میٹنگ میں وہ اتنے ان کے جھوٹ ان کے منہ پہ سامنے آ گیا کہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ RDA سائن کروانا ہے. یہ وداؤٹ RDA ان کو دینے 50 لاکھ. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہمیں آپ 1 کروڑ دو, ہم کہہ رہے 50 لاکھ دو, لیکن ہمیں ہمارے اس حق سے محروم نہ کرو کہ ہم کیس نہ کریں. انہوں نے کہا کہ یہ انشورنس کمپنی کی ڈیمانڈ ہے. مارش UK انشورنس سے میں نے اور کئی لوگ وائکی نے ای میل کیا, وہ لوگ تو سامنے ہی نہیں آ رہے. وہ ہم کو جواب, ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, صرف ہمیں اتنا بتا دو, وہ نہیں آ رہے. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف یہ دکھا دو کہ یہ مارش والوں نے یہ ڈاکومنٹ مانگا ہے جو آپ ہمیں لوائکی سے سائن کروا رہے ہو, جس کے تحت آپ PIA, ایئر ٹریفک کنٹرولر, سول ایویشن, آپ کا جو ایئر بس ہے اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نا بری جمع کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے 1 کروڑ لینے کے بعد. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹ بھی نہیں پرووائڈ کر رہی ہے لوگ. اب کیا ہوا ہے کہ یہ موصوف پھر فرماتے ہیں کہ جی ہم لوگ گمراہ کر رہے ہیں. بھائی گمراہ تو آپ لوگ کر رہے ہو. گورنر اسماعیل سے میٹنگ کی بات ہوئی تھی کہ تیسری میٹنگ ہوگی 1 ہفتے بعد, اور دوسری میٹنگ میں گورنر اسماعیل بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یار ان کو 50 لاکھ دو, معاملہ ختم کرو, آپ کیوں نہیں دے رہے ہو. اور یہ موصوف ان کو غلط گمراہ یہ کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ نہیں سر یہ ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. آخر میں انہوں نے میٹنگ ختم کی یہ کہہ کے کہ لا منسٹری سے ہم لکھوا لیں. لا منسٹری کا لیٹر ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ 50 لاکھ میں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ان سے سائن نہیں کروا سکتے. وداؤٹ RDA آپ ان کو 50 لاکھ فل فور دینے کے مجاز ہیں, لیکن 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور یہ ہمیں وہ بھی نہیں دے رہا. تو گمراہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب موصوف کر رہے ہیں جو بڑے پر اعتماد طریقے سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے پاس یہ لوگ سامنا کرنے سے قاصر ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے آئیں بات کریں. ٹھیک ہے, گورنر صاحب کو جب یہ چیز کا پتہ چل چکا ہے, لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اب 2 مہینے سے وہ میٹنگ بھی گئی. آپ کو میں ایک کھلا چیلنج دے رہا ہوں کہ بھائی ارشد ملک, اوپن چیلنج ہے, اوپن ڈیبیٹ کرتے آئیں, فیس بک پہ, زوم پہ, جس پہ آنا ہے آپ آئیے اور میٹنگ کیجیے ہم سے. کسی بھی ایک لوائکین کے ہم میں سے کوئی وکیل نہیں ہے, لیکن آپ صرف ایک بندہ آپ سے ڈسکس کرے گا, ڈیبیٹ کرے گا, ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں. ڈاکومنٹس کیا چاہیے؟ مارش UK کا ڈاکومنٹ چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے, اور یہ ڈاکومنٹ کے RDA ان کی ڈیمانڈ ہے. صرف یہ چاہیے ہمیں. آپ وہ لے آئیں اور شو کر دیں کہ یہ ڈاکومنٹ یہ جو ہے مارش انشورنس والے نے مانگا ہے. سمپل از دیٹ. آپ ثابت کریں. گمراہ آپ کر رہے ہیں, آپ سامنے آ نہیں سکتے. ہم آپ کو صرف اوپن چیلنج دے رہا ہوں میں. آپ پلیز آئیے لائیو فیس بک میسنجر پہ یا زوم پہ اور آ کے یہ چیلنج قبول کیجئے کہ آپ ڈاکومنٹ لائیں, بات کریں کسی ایک سے, تاکہ لوائکین کے علاوہ اگر لوائکین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, صرف ہمیں اتنا بتا دو, وہ نہیں آ رہے. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں صرف یہ دکھا دو کہ یہ مارش والوں نے یہ ڈاکومنٹ مانگا ہے جو آپ ہمیں لوائکین سے سائن کروا رہے ہو, جس کے تحت آپ PIA, ایئر ٹریفک کنٹرولر, سول ایویشن, آپ کا جو ایئر بس ہے اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نا بری جمع کر رہے ہیں. آپ ان کے خلاف کیس نہیں کر سکتے 1 کروڑ لینے کے بعد. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹ بھی نہیں پرووائڈ کر رہی ہے لوگ. اب کیا ہوا ہے کہ یہ موصوف پھر فرماتے ہیں کہ جی ہم لوگ گمراہ کر رہے ہیں. بھائی گمراہ تو آپ لوگ کر رہے ہو. گورنر اسماعیل سے میٹنگ کی بات ہوئی تھی کہ تیسری میٹنگ ہوگی 1 ہفتے بعد, اور دوسری میٹنگ میں گورنر اسماعیل بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یار ان کو 50 لاکھ دو, معاملہ ختم کرو, آپ کیوں نہیں دے رہے ہو. اور یہ موصوف ان کو غلط گمراہ یہ کر رہے تھے کہ کہنے لگے کہ نہیں سر یہ ایسا نہیں ہوتا, ویسا نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. آخر میں انہوں نے میٹنگ ختم کی یہ کہہ کے کہ لا منسٹری سے ہم لکھوا لیں. لا منسٹری کا لیٹر ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ 50 لاکھ میں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ان سے سائن نہیں کروا سکتے. وداؤٹ RDA آپ ان کو 50 لاکھ فل فور دینے کے مجاز ہیں, لیکن 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور یہ ہمیں وہ بھی نہیں دے رہا. تو گمراہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب موصوف کر رہے ہیں جو بڑے پر اعتماد طریقے سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے پاس یہ لوگ سامنا کرنے سے قاصر ہیں کہ ہم سے بیٹھ کے آئیں بات کریں. ٹھیک ہے, گورنر صاحب کو جب یہ چیز کا پتہ چل چکا ہے, لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اب 2 مہینے سے وہ میٹنگ بھی گئی. آپ کو میں ایک کھلا چیلنج دے رہا ہوں کہ بھائی ارشد ملک, اوپن چیلنج ہے, اوپن ڈیبیٹ کرتے آئیں, فیس بک پہ, زوم پہ, جس پہ آنا ہے آپ آئیے اور میٹنگ کیجیے ہم سے. کسی بھی ایک لوائکین کے ہم میں سے کوئی وکیل نہیں ہے, لیکن آپ صرف ایک بندہ آپ سے ڈسکس کرے گا, ڈیبیٹ کرے گا, ڈاکومنٹس لے کے آ جائیں. ڈاکومنٹس کیا چاہیے؟ مارش UK کا ڈاکومنٹ چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے, اور یہ ڈاکومنٹ کے RDA ان کی ڈیمانڈ ہے. صرف یہ چاہیے ہمیں.
آپ وہ لے آئیں اور شو کر دیں کہ یہ ڈاکومنٹ یہ جو ہے مارچ انشورنس والے نے مانگا ہے. سمپل از دیٹ. آپ ثابت کریں. گمراہ آپ کر رہے ہیں, آپ سامنے آ نہیں سکتے. ہم آپ کو صرف اوپن چیلنج دے رہا ہوں میں. آپ پلیز آئیے لائیو فیس بک میسنجر پہ یا زوم پہ اور آ کے یہ چیلنج قبول کیجئے کہ آپ ڈاکومنٹ لائیں, بات کریں کسی ایک سے, تاکہ لوائکین کے علاوہ اگر لوائکین گمراہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ اوپن چیلنج ہے سر. آئیں اور آپ آ کے آپ بات کریں, دیکھتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون گمراہ کر رہا ہے. لیکن آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے, آپ میں اتنے گٹس ہی نہیں ہے کہ آپ آ کے ہمارا سامنا کر سکیں, کیونکہ آپ مکمل جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کے جھوٹ کا آپ کے منہ پہ بے نقاب کر رہے ہیں. تو شیم آن یو اکشر مالک.